بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ عزیز طلبہ، آج ہم سیکنڈ ایئر میں غزل پڑھیں گے جس کے شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، اور یہ غزل ان کی کتاب بسیط سے لی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ ندیم قاسمی، احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ آپ 20 نومبر 1916 کو انگا ضلع خوشاب سرگودا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد میر غلام نبی اس وقت وفات پا گئے جب آپ 7ویں جماعت میں تھے۔ والد کے بعد پرورش چچا نے کی، جن کی محبت نے انہیں شاعرانہ ماحول بخشا۔ میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول شیخو پورہ اور ایف اے صادق ایجوکیشن کالج بہاولپور سے کیا۔ 1935 میں لاہور پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کیا اور ایکسائز کے محکمے میں ملازم ہو گئے۔ بعد ازاں نوکری چھوڑ دی اور صحافت کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ پھول، تہذیب نسواں، ادب لطیف، سویرا اور نقوش کے مدیر رہے۔ اپنا ادبی جریدہ فنون کے نام سے جاری کیا۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اس لیے ان میں اس تحریک کے اثرات نمایاں ہیں۔ جدید غزل نمبر اس کا ایک عہد آفرین کارنامہ ہے۔ بطور کالم نگار بھی احمد ندیم قاسمی کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر فقاہیہ کالم کا مقصد ہی روزمرہ کی سماجی زندگی کی تلخیوں سے نجات دلا کر قارئین کو مسرت فراہم کرنا ہے۔ اس فن کو احمد ندیم قاسمی نے خوب نبھایا۔ آپ کے مزاج کی ابتدا کیسر کیاری سے ہوئی تھی، اور آپ نے پنج دریا اور عنقا کے نام سے اخباری کالم لکھے۔ بطور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ نے تقسیم سے قبل بھی لکھا اور بعد میں بھی۔ اس حوالے سے آپ نے مشاورت کو موضوع بنا کر فرقہ وارانہ تعصبات کی مذمت کی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نفسیاتی کیفیت کا تجزیہ بھی کیا۔ آپ نے دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے اپنوں کے ہاتھوں لٹنے کی داستان بیان کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا پسندیدہ موضوع پنجاب کی دیہاتی زندگی ہے، اور انہوں نے دیہات کی زندگی کی کامیاب مصوری کی ہے۔ اس حوالے سے پریم چند کے بعد آپ دیہات کی زندگی کے سب سے بڑے نقاش اور مصور ہیں۔ دیہات کے علاوہ انہوں نے شہری زندگی کے مختلف پہلوؤں، مثلاً تکلف، تصنع، خود غرضی، امیر غریب کے معیار زندگی میں واضح فرق کو بھی افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ آپ کے افسانوں کے مجموعے میں چوپال، بگولے، طلوع و غروب، سیلاب و گرداب، آنچل، سناٹا، بازار حیات، برگ ہنا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول اور کوہ پیما شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی بطور شاعر بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے شعری مجموعوں میں رم جھم، جلال و جمال، شعلہ گل، دشت وفا، محیط شامل ہیں۔ ان کا تعارف جس میں ان کی پوری شخصیت کو بطور افسانہ نگار، بطور ناول نگار، بطور صحافی اور بطور شاعر جو ہے وہ اس کا مختصر سا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ غزل سب سے پہلے ہم جو ہے، جیسا کہ غزل کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کہ حسن و عشق کی مختلف کیفیات کے اظہار کا نام جو ہے وہ غزل ہے۔ پہلے ہم مطلع پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مطلع کا مفہوم کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اب یہاں پر جاؤں گا پوری غزل میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بطور ردیف آیا ہے، اور جو مطلع ہے اس میں مر اور اتر بطور کافی ہے یہاں پہ۔ اب اس غزل کے مطلع میں شاعر نے اپنے ایک نظریہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ عام طور پر موت جو ہے وہ انسانی زندگی کے خاتمے کا نام سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ موت آئی اور انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں سمجھتا، وہ اپنا ایک الگ فلسفہ، ایک الگ نظریہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں جو ہوں، میں تو ایک دریا کی مانند ہوں، ٹھیک ہے، اور دریا جو ہے وہ تو مختلف مقامات سے گزر کر جو ہے وہ بالآخر سمندر میں جا کر گر جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو موت ہے وہ فنا کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ موت سے انسان فنا ہو جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انسان جو ہے، یوں سمجھ لیجئے، انسان مطلب انہوں نے خود کی مثال دی ہے یہاں پہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری مثال یا انسان کی مثال ایک دریا کی طرح ہے کہ جب وہ سمندر میں پہنچ کر اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وجود ایک اس سے بڑے وجود کا حصہ بن جاتا ہے،
اور اس سے بڑا وجود، دریا سے بڑا وجود سمندر کا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ اس کا جو وجود ہے وہ اس میں شامل ہو کر ایک ہمیشگی کا حصہ بن جاتا ہے. صحیح. یہ شعر ہے نا، یہ ساتھ میں نے لکھا ہے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ بظاہر موت کو یوں سمجھتے ہیں غافل لوگ کہ یہ زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ تو زندگی کی شام ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کی یہ صبح ہے. یہ یعنی موت انسان کی جو ہمیشگی زندگی ہے، یہ اس کا آغاز ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوسرا شعر دیکھیے کہ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا. اب یہ دیکھیں، یہ جو دوسرا شعر ہے اس کے بھی دونوں مصرے ہم کافی رم ردیف ہیں، اور شاعری میں یعنی غزل میں خاص طور پر اگر دوسرا شعر بھی ہم کافی رم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع یا مطلع ثانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر مطلع ثانی کے طور پر یہ شعر آیا ہے. اب یہاں پر بھی گویا شاعر نے اپنا ایک فلسفہ بیان کیا ہے، فلسفہ محبت اپنا بیان کیا ہے، اور وہ محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب میں تیرا در چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا سکتا، اور جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، یعنی تیرے سوا تو میرا کوئی اور ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو نے کبھی مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیرا در چھوڑ دوں، ٹھیک ہے نا، تیرا در چھوڑ دوں، اگر تو نے مجبور کر دیا تو پھر یا تو میں خود کو گھر میں بند کر لوں گا، قید ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، دنیا سے، دنیا و معافیہ سے لا تعلق ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا پھر صحرا میں بکھر جاؤں گا، یعنی ذروں کی طرح صحرا میں بکھر کے اپنے وجود کو ختم کر دوں گا. ٹھیک ہو جی. اب یہاں پہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. اب جب وہ تیرا در کہتے ہیں تو یہ جو میں نے پہلے شعر کا پہلا جو ہے اس کا مطلب بتایا ہے کہ بھئی اگر تو نے مجھے مجبور بھی کر دیا تھا اپنے در چھوڑنے پر، تو وہ عشق مجازی کے حوالے سے اس کی تشریح. لیکن عشق وہ حقیقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پہلے مصرے پر ہی فوکس اگر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا، یعنی اے اللہ میرا آسرا، میرا سہارا، میرا آخری سہارا، میری زندگی کا مقصد ہے ہی تیرا در ہے، تو تیرا در چھوڑوں گا تو میں کہاں جاؤں گا، یعنی تیرے سوا تو میرا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں اگلے شعر پہ، تیسرے شعر پہ. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. وہ ایک شعر کا مصرع ہے نا، جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو. شعر ہے کہ جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو، اے جان تمنا یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو. ٹھیک ہے. تو یوں ہی سمجھ لیجئے اس شعر کے جو مفہوم میں وہ شعر جو میں نے ابھی بولا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ نا ایکسپلین کر دے گا. شاعر کہتا ہے تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر میں تیرے پاس سے اٹھ کے جاؤں گا تو میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، چاہے میں مطلب دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، کسی بھی کام میں لیکن پھر بھی میرا دل اور دماغ جو ہے وہ تیری طرف رہے گا، میرا خیال تیری طرف رہے گا، تجھے ہی تلاش کرتا رہے گا. ٹھیک. اور اب اگلا شعر دیکھیے، چوتھا شعر. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سایہ ابر کی مانند میں گزر جاؤں گا. اب یہاں پر اس نے جو ہے حرف تشبیہ، حروف تشبیہ استعمال کیے، ایک اس نے کی طرح استعمال کیا، ایک اس نے کی مانند استعمال کیا، یہ دونوں حروف تشبیہ ہیں. اب شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب اس شہر سے میرا تعلق جو ہے وہ تیرے حوالے سے تھا، یعنی اس شہر میں میرا تعارف تو تھا، میرا ٹھکانہ تیرا گھر تھا، تیرا در تھا. ٹھیک ہے. اب حالات نے، زمانے نے، واقعات نے، یا پھر تیری بے وفائی نے یا جدائی نے مجھے اس شہر سے جو ہے وہ دور کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میری یادیں اس شہر سے وابستہ ہیں، اس شہر سے جڑی ہوئی ہیں. میں شہر میں آؤں گا ضرور لیکن رکوں گا نہیں، جیسے بادل آتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے میں بھی ایسے ہی گزر جاؤں گا، بھٹکتا ہوا آؤں گا بادل کی طرح اور آگے نکل جاؤں گا. کیوں کہ اب جو ہے وہ تو میرا حوالہ نہیں ہے اس شہر میں، اور اگر تو نہیں ہے تو پھر میرا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. امید ہے کہ آپ کو ان 4 شعروں کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلے جو ہے وہ شعر پڑھتے ہیں. وفا راہ کی دیوار بنا، تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. بہترین شعر ہے. پیمانے وفا یعنی وفا کا وعدہ، دیوار بننا، راہ کی دیوار بننا یعنی رکاوٹ بننا.
یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرا محبوب، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وفا کا وعدہ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ وفا کریں گے۔ اب تیرے ساتھ جو وفا کا وعدہ ہے وہی جو ہے وہ میرے راستے کی دیوار بنا ہوا ہے، ورنہ جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شاید جدائی کا جو منظر ہے زمانے کے ہاتھوں، حالات کے ہاتھوں، میں نے تو مرنا چاہا تھا لیکن میں مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے تیرے ساتھ وفا کا عہد کیا ہے۔ اگر تو نے وفا نہیں کی تو میں وفا کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آئی نا بات کی؟ وہ غالب صاحب کے شعر کا ایک مصرع ہے نا کہ ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو یہ بھی نہ ہوا، تو بھئی اب کہتا ہے کہ میرا مرنا بھی جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگلا شعر دیکھیے کہ چارہ سازوں سے الگ ہے معیار میرا کہ میں، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ چارہ ساز معالج، ڈاکٹر، طبیب، معیار مطلب اسٹینڈرڈ، صحیح ہے جی؟ تو اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ عام لوگوں سے الگ ہے۔ عام لوگ، عام عاشق، عام محبت کرنے والے عام شاعر جب محبوب کی جدائی میں یا اس کی محبت میں یا اس کی بے وفائی میں مطلب کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ خون کے آنسو روتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں، میں تو گلہ شکوہ اس کا نہیں کرتا، میں تو اور خوش ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میرا جو ہے نا وہ میرا معیار الگ ہے اس سے۔ یہ جو محبوب کی طرف سے، زمانے کی طرف سے، حالات کی طرف سے دیے ہوئے زخم ہیں، یہ تو مجھے اور سنوار جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو مجھے اور بنا جاتے ہیں، یہ تو مجھے اور نیا راستہ سجا دیتے ہیں، سمجھیے بات کی؟ وہ کیا کہتے ہیں شاید کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ عام طور پر مریضوں کا علاج کر کے انہیں ٹھیک کرتے ہیں، لیکن میں مزید زخم کھا کر اپنے آپ کو صحت مند جو ہے وہ تصور کرتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، اس لیے میرے زخموں کو علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ زخم کھانے پر میں غمگین نہیں ہوتا، غم زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو میرے عشق کو اور طاقت ملتی ہے اور میرا عشق اور نکھر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شعر ہے نا کہ ہم نے ہر غم سے نکھاری ہیں تمہاری یادیں، ہم کوئی تم تھے کہ وابستہ ہے غم ہو جاتے، کہ ہم جو ہے وہ غم سے جڑ کر اپنی زندگی کو ہم نے اجیرن نہیں بنایا، ٹھیک ہے، بلکہ جو بھی غم ملا ہے ہم نے اس غم سے بھی تمہاری یاد کا ایک راستہ نکال لیا اور اپنے آپ کو اور سنوار لیا، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیں غزل کے مقطع کی طرف۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں مگر صبح تو کر جاؤں گا، بہترین شعر ہے۔ اب یہ بھی اس میں فنی محاسن ہے کہ زندگی مشبہ ہے، شمع مشبہ بھی ہے، اور کی مانند جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، اوورال یعنی کہ تشبیہ دی گئی ہے اس نے زندگی کو، شمع سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے شاعر نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح شمع ساری رات جلتی ہے اور ساری رات جلنے سے اس کا اپنا وجود تو ختم ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ شمع مطلب کینڈل، اس کا اپنا وجود ایستا ایستا پگھل پگھل کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اس کا وجود ختم ہوتا ہے تب تک وہ صبح ہو جاتی ہے، وہ روشنی کر جاتی ہے، پورے زمانے کو منور کر جاتی ہے۔ تو شاعر بھی یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو شمع سے تشبیہ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری مثال بھی شمع کی طرح ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں روشنی پھیلا رہا ہوں اپنی شاعری کے ذریعے، ٹھیک ہے، اپنے جو ہے وہ ادب کے ذریعے میں لوگوں کو راہ دکھا رہا ہوں، روشنی کی طرف لے کر آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور مجھے اپنے ختم ہونے یا بجھنے کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جب تک میں ختم ہوں گا یا جب تک میں ختم ہوں گا، میرا وجود ختم ہوگا، تب تک کیا ہوگا؟ نئی صبح جو ہے وہ طلوع ہو جائے گی، جو پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے خوشی اور مسرت کی نوید ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی غزل تھی۔ امید ہے کہ میں نے کوشش تو یہی کیا کہ آپ کو سادہ انداز میں سمجھاؤں، تو آپ کو جو ہے وہ ہر شعر کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بہتر طور پر سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ کا بہت اللہ حافظ۔